اور یہ تہجد کی پابندی نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کو تہجد ادا کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں۔ بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے۔ لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کشف و کرامات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔
میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے۔ اور دوسری گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائے، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشوق کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا۔ عجیب نکتے کی بات کھولی، فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا، فَإِن قُلْتَ لَا كَفَرْتَ، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے، وَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اور اگر تم نے کہا ہاں، فَلَيْسَ وَصْفُكَ وَصْفُ الْمُحِبِّينَ، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی،
مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی۔ اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمجاة اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور واقعی بات صحیح ہے، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی۔ چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلی سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے۔ وہ مصلی پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے۔ ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے۔ آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے۔ ایک ہوتا ہے گپ شپ۔ آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔
جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں، سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا، شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی، تو وہ جاگتی ہیں لاہ و لاب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک۔ 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ، ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے، اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے۔ اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں، جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں؟ اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو۔ سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ۔ جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیہات میں 2-2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے، ابھی تہجد کا وقت تھا، پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی۔ تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو، تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے۔ یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں۔ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے، جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔
اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا. الدین یسرن، دین میں آسانی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے. جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں. اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی تہجد پڑھ لیجئے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے. اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلاء اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں. اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہے وضو کرنے کے لیے اور 20 منٹ کافی ہے تہجد اور دعا کے لیے. بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا اور اس تہجد کے پڑھنے پہ انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور 1000 روپیہ اس نے جمع کروایا، بینک ہولڈر کی فہرست جب بھی بنے گی تو جہاں بلین اور ملینز والوں کی فہرست میں نام آئیں گے، 1000 روپے جمع کروانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا. اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا. تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کر اگر 4 رکعت نفل پڑھ لیے تو قیامت کے دن جہاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کا نام آئے گا، اسی فہرست میں ہم فقیروں کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا. بھئی اکاؤنٹ میں 4 رکعتیں تو لکھی ہوئی ہوں گی نا. اور اس کا ایک اور آسان طریقہ کہ بسا اوقات عورتوں کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو آسان طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت کر لیں اور پھر سوئیں اور دعا مانگیں، اللہ آخری پہر میں اٹھا دیجئے گا. آنکھ کھل گئی تو اس وقت تہجد پڑھیں، نہ کھلی تو فقہا نے لکھا ہے کہ وتر کے بعد جو نفل پڑے گا اللہ تہجد والوں میں نام شامل فرمائیں گے. بلکہ فقہا نے تو اور بھی بات آسان کر دی. فرماتے ہیں جو تہجد باقاعدہ پڑھنے والا بندہ ہو، اگر وہ بندہ کسی وجہ سے کسی رات تہجد قضا کر بیٹھے تو اگر اس نے اس دن اشراق کے نوافل پڑھ لیے تو اشراق کے نوافل پڑھنے پر اس کا نام اس رات کے تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی کوئی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. کوشش تو تینوں پہ کریں. اسی لیے فقہا کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل رکھے اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل رکھے. اتنا بھی پڑھنے والا عبادت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا. آج شیطان بدبخت نے عبادت کا ذوق ہی چھین لیا، نہ وتر سے پہلے نفل نہ وتر کے بعد نفل، تو ادھر سے ہی محروم. اس لیے ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیا جائے. کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے.
اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3,000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء سے لے کے فجر تک جاگتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے، ہمارے دل میں تہجد کا اتنی بھی قدر نہ ہوئی. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہو نا کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا آسان ہوتا ہے. یہ جو دفتر میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ افسر کا موڈ دیکھ لیتے ہیں، آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ذرا اکھڑا ہے، سمجھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے بیوی سے انبن ہوئی ہو، تو آج تو ہر فائل نے نو ہی لکھنا ہے اس میں، لہذا جو کیس انہوں نے اپروو کروانے ہو وہ پیش ہی نہیں کرتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا طبیعت کھلی ہوئی ہے، اچھے موڈ میں ہے، تو جو فائلیں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں ان پہ بھی سائن کروا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے آج موڈ ہے اس کا کرنے کا. تو اگر دنیا کا کام کروانے والا وہ بھی دیکھتا ہے کہ آج صاحب کرنے کے موڈ میں ہے، کروا لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، میرے امتیو، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو، هل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. جب اللہ رب العزت اعلان کروا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دینا بھی چاہتے ہیں، بخشنا بھی چاہتے ہیں. اگر ہم نے وہ وقت غفلت میں نیند میں سو کر گزار دیا، سوچئے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. اس لیے رات کے آخری پہر کی چند رکعت اس کو اس طرح اہتمام سے پڑھیں جیسے عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں.